وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، کہ وہ پاک دامن خواتین جن کا تعلق اہل کتاب سے ہو جو تم سے پہلے تھے، ان پاک دامن خواتین سے نکاح کرنا مسلمانوں کے لیے حلال اور جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ بھی پاک دامن ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کا اس عورت سے کوئی ناجائز تعلق نہ رہا ہو، ناجائز تعلقات نہ رہے ہوں، پاک دامن ہوں، ان کے تعلقات جو ہیں وہ بالکل پاکیزہ ہوں۔ تو اسلام کے طریقے کے مطابق، جو اسلام طریقہ بتلاتا ہے نکاح کرنے کا، اس شرعی طریقے کے مطابق اگر نکاح کیا جائے اہل کتاب کی کسی خاتون سے جو کہ پاک دامن ہو تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جاتا ہے، کیا وہ آپ خود سنتے ہیں یا پہنچایا جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، تو ان فرشتوں کا کام کیا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ فرشتے وہ درود لے کر کہاں پہنچاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہے۔ اور باقی رہا یہ مسئلہ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ بھی جانیں کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود و سلام خود سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود و سلام کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ہم سلام تو پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر، ہر نماز کے آخری تشہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے۔ اور جہاں تک درود شریف ہے تو وہ بھی ہم درود ابراہیمی کی شکل میں ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ویسے بھی انسان کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو یہی میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ فرشتے درود شریف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ داڑھی کو تراشنا یا خط کروانا کے کیا حکم ہے؟ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بارے میں واضح طور پر تعلیمات دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ بڑھانے کا، لٹکانے کا، معاف کرنے کا، چھوڑنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو کہ وہ داڑھی نہیں رکھتے، تم اے مسلمانوں داڑھی رکھو۔ اور دوسری حدیث میں خالف المشرکین کے الفاظ ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو کہ مشرکین داڑھی نہیں رکھتے، تم مسلمانوں داڑھی رکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کے واضح طور پر احکامات دیے ہیں، لہذا ہر مسلمان کو داڑھی رکھنی چاہیے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ سنت ہی تو ہے، یہ کون سا کوئی فرض واجب ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حکم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے اس پہ عمل کرو، اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنے اور پھر کہے کہ کون سا اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ بلکہ مسلمان کی شایان شان یہ ہے، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے فرمانبرداری کر لی۔ تو مسلمان کی شایان شان یہ ہے کہ وہ سنے اللہ کا حکم یا اللہ کے نبی کا حکم اور فوراً وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر حیل و حجت نہ کرے، بہانے نہ ڈھونڈے، مختلف بہانے اس حکم سے راہ فرار اختیار کرے یا اس سے بھاگنے کے راستے تلاش کرے، یہ کسی مسلمان کے شایان نشان نہیں۔ کیا بطور مقتدی ہر ایک الگ الگ اقامت پڑھنا چاہے یا ایک اقامت پڑھ لے؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل معروف ہے کہ ایک ہی شخص اقامت کہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب جماعت ہونی ہے تو ایک ہی شخص اقامت کہتا ہے، جس طرح کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے ایک ہی شخص اقامت کہتا تھا۔ صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ان میں سے ہر ایک اقامت نہیں کہتا تھا، بلکہ ایک ہی شخص اقامت کہتا تھا۔ وضو میں ہاں جی
نہیں جواب کی بات نہیں, جواب تو ظاہر ہے ہر شخص دے گا. اچھا جی, ایک سوال یہ ہے کہ وضو میں گردن کا مسح کرنا جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں وضو کی کیفیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, اور آپ کے وضو کی کیفیت کو صحابہ کرام نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کس طرح کیا, اور متعدد صحابہ کرام نے وضو کی کیفیت کو مختلف احادیث میں بیان کیا ہے. کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا مسح کیا ہو, کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں. لہذا گردن کا مسح جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. وضو کے اندر سر کا مسح اور سر کے ساتھ کانوں کا مسح جو ہے وہ ضروری ہے. پورے سر کا مسح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مسح کرتے تھے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے ابتدائی حصے پر رکھتے تھے, اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو پیچھے تک لے جاتے تھے گدی تک, اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو واپس لاتے تھے. یہ مسح کرنے کی کیفیت ہے. پورے سر کا مسح ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے سر کے کچھ حصے کا مسح کر لیا جائے تو وہ کافی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی صریح خلاف ورزی ہے. لہذا پورے سر کا مسح ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید فرمایا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سروں کا مسح کرو. سر کس کو کہتے ہیں؟ سر پورے سر کو کہتے ہیں, سر کے کچھ حصے کو سر نہیں کہتے ہیں. یہ ایک سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ میرے بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جماعت کی شکل میں کسی نے نہیں پڑھائی کہ ایک شخص امام بنا ہو اور کچھ لوگ یا صحابہ کرام جو ہے وہ اس شخص کی امامت میں مقتدی ہو کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی ہو. اس طرح نہیں ہے. اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ نماز جنازہ آپ کی نہیں پڑے گی, اس لیے کہ صحابہ کرام کو اس واقعہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی